وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد است میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 16 اگست 1995 ہم یہاں باٹلے یارک شائر UK میں برطانیہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ پیش نظر ہے، ابھی ہم نے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی، یہی میرے معروضات کی بنیاد ہوگی. اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے آخری رسول سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی متین شفقت کے ساتھ، بڑے سنجیدہ پیار کے ساتھ خطاب عطا فرمائے ہیں کہ ہم نے آپ کو سچائی پر گواہ بنا کے بھیجا ہے، کامیابیوں کی بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. ہماری طرف بلانے والا داعی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. ان سب پر گفتگو کرنا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر،
بہت زیادہ وقت مطلوب ہوگا اور اتنی تلخیص یا اختصار میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اتنے مختصر سے وقت میں ان تمام پہلوؤں پر کچھ کہہ سکوں. سراج منیر ہی آج کی گفتگو کا ہدف ہے. یہ کائنات جب وجود میں آئی، اللہ نے جب اس عالم رنگ و بو کو تشکیل دیا تو اس کی رحمت نے اس کائنات کے کسی بھی گوشے کو تاریکی اور اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، بلکہ ہر پہلو پر تاریکیوں کا ازالہ کیا حق تعالی نے اور روشنی کا اجتماع فرمایا. روشنی کا سفر عالم مادیت میں، یہ عالم سفلی ہے زمین، پھر عالم علوی ہے آسمان. فرش زمین پر روشنی کا بگننگ پوائنٹ، حرف آغاز قرآن کی اطلاع کے مطابق ایک لکڑی کے ٹکراؤ سے ہوا، جسے بعد میں انسانی ذہن کی استعداد نے اور صلاحیتوں نے اسے مختلف صورتوں میں، شکلوں میں ترقی دی. چکماک کی ایک لکڑی، اللہ نے اس میں یہ خصوصیت رکھ دی کہ اگر اس کی ٹہنیاں ٹکرائیں تو چنگاری نکلتی، اس سے چنگاریاں پھوٹتی. یہ آغاز ہے عالم مادیت میں روشنی کے اہتمام کا، جو حق تعالی کی طرف سے ہوا، جس میں کسی انسان کی کسب و محنت کا یا اس کی تدبیر کا کوئی حصہ نہیں ہے. محض اللہ نے اپنے کرم سے اس کا اہتمام فرمایا. قرآن کریم نے اس کو اسی انداز میں بیان کیا ہے. افرأیتم النار التی تورون، کہ تم جس آگ کو جلاتے اور فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ یہ روشنی اور یہ نعمت تمہیں کیسے ملی؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، تم نے اس درخت سے اسے جاری کیا، ام نحن المنشئون، یا ہمارا کرم ہوا، ہماری مہربانی سے تمہیں یہ نعمت ملی، یا اس میں تمہاری استعداد اور صلاحیت کا کوئی کردار ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. لا ریب اللہ کے کرم کی بات ہے، لا ریب اس کے فضل کا مظہر ہے. پھر روشنی کے اس آغاز کو مختلف مراحل اور مختلف اسالیب سے انسان کی ذہنی استعداد اور اس کی تدبیر میں گزارا، وہ ترقی کرتی چلی گئی. کبھی شعلہ بن کر روشن ہوئی، کبھی وہ دیا بن کر جلی، کبھی لیمپ بن کر جلی، کبھی اسے روغن کے ذریعے روشن کیا گیا. اور وہ آغاز مختلف تدریجی مراحل سے گزرنے کے بعد
آج کے جدید دور میں اس صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، جس پر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مادی روشنی کا جو آغاز چکماک کی لکڑی کے ٹکراؤ سے ہوا تھا، تقریباً وہ آج پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی۔ پھر حق تعالی نے علمی دنیا، بلندی کی دنیا کے اندھیروں کا بھی علاج کیا۔ انسان کی آنکھ میں ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، پھر اور دیکھا، پھر اور دیکھا، پھر اور دیکھا، پھر ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی پھیلانے والا چاند دیکھا، اور پھر اس کی نظر سورج تک جا پڑی۔ یہ روشنی چکماک کے درخت سے شروع ہو کر اس سسٹم پہ آ کر مکمل ہو گئی۔ وہ روشنی ایک ستارے سے شروع ہو کر سورج پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ جو رحیم و کریم مادے کی تاریکی کو برداشت نہیں کرتا، وہ روح کو کیوں اندھیروں میں دھکیل دیتا؟ اس نے روح کے اندھیروں کا بھی علاج کیا۔ پہلا چراغ آدم کے ٹائٹل سے روشن کیا، پھر اس روشنی نے بھی اپنا سفر جاری رکھا۔ کبھی شیش کے نام سے روشن ہوئی، کبھی یونس کے نام سے روشن ہوئی، کبھی تابوت بن کر جگمگاتی رہی، کبھی یعقوب بن کر، کبھی یوسف بن کر، کبھی داؤد بن کر، سلیمان بن کر، کبھی ایوب کے ٹائٹل سے، کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کے عنوان سے، اور بالآخر ستارے سے شروع ہو کر سورج پہ مکمل ہو گئی، چکماک سے شروع ہو کر الیکٹرک کے موجودہ سسٹم پہ روشنی مکمل ہو گئی، اور آدم سے شروع ہو کر محمد عربی پہ مکمل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں کوئی نقلی دلائل سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ میں جبلت کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں فطرت کا ورق آپ کے سامنے کھولے بیٹھا، کتابیں فطرت کی ورق گردانی کر رہا ہوں۔ آسمان دنیا پر روشنی کی تکمیل کا مظہر سراجم وحاج کہلایا، قرآن کریم نے اسے سراجم وحاج۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا۔ اپنی نعم کے بڑے پیار کے انداز میں یاد دلا رہا ہے وہ محسن اعظم، ہم نے تمہارے لیے زمین بچھائی، اس کے استحکام کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کر ٹھونس دیا، پھر ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا۔ تم جب تھک جاتے ہو تو ہم نے نیند کے لیے، تمہارے سکون کے لیے نیند بنائی،
رات تمہارے عیبوں کو ڈھانپ لینے کے لیے آئی، اور دن تمہاری معیشت کے تسلسل کے لیے کام آیا۔ ہم نے تمہارے لیے آسمان بنائے، زمین بنائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ یہ پھر بہت بات لمبی ہو جائے گی، مجھے یہیں رکنے دیجیے۔ ہم نے دہکتا ہوا سورج تمہارے لیے پیدا کیا، وہ تمہیں روشنی بھی عطا کرتا ہے، گرمی اور حرارت بھی عطا کرتا ہے۔ آسمان دنیا پر سورج کے سامنے اور کوئی روشنی نہیں ٹکتی۔ جب سورج آسمان کے دامن میں چمک رہا ہو تو اس کے آگے چراغ نہیں جلتا، سورج کے آگے چراغ جلانے والے کو لوگوں نے بدنیت کہا ہے یا پاگل۔ جس طرح سورج کے آگے چراغ نہیں جلتا، رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب سراج منیر بن کے آیا ہے، اب اس کے بعد نبوت کا کوئی چراغ نہیں، اس کے بعد نبوت کا چراغ نہیں جلے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ورق کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، جنہیں رمز شناس نبوت جناب صدیق اکبر نے دیکھ لیا۔ فاروق اعظم کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متوجہ کیا ابن خطاب کو یہ کہتے ہوئے کہ ثقلت کا امو کا یا عمر، تیری ماں تجھے روئے، عربی میں کہتے ہیں ثقلت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے، اما ترا الی وجہ رسول اللہ، تو نے رحمت عالم کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ اب جو فاروق اعظم نے دیکھا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار محسوس کیے، دوزانے ہو گئے اور فرمانے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے رسول، میں تو یہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں قرآن کے مقابلے میں توریت کو ترجیح دینے لگا ہوں، یا مجھے قرآن کے مقابلے میں توریت میں کشش محسوس ہونے لگی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، مطمئن ہیں، سیٹسفائڈ ہیں، آپ کے رسول ہونے پر مطمئن ہیں، اسلام کے دین ہونے پر مطمئن ہیں، اور قرآن کو ہم اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ تو میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، عمر میرے بعد اگر موسیٰ بھی ہوتا لما واسعہ الا اتباعی، اس کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے چلو مجھے فالو کرے۔
اسے بھی میرا مقتدی بننا پڑتا، میرا امام نہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پادری بڑا بظاہر معصوم سا کوشچن لے کے آیا، معصوم سا سوال لے کے آیا، لیکن اس میں چبھن تھی، پوائزن تھا۔ کہنے لگا شاہ صاحب، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے، میں راستہ کس سے پوچھوں؟ اب ظاہر ہے بڑا کامن سا سوال ہے، اور کامن سینس اس کا جواب یہی دے گی کہ بھائی سونے والے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، جو جاگ رہا ہے اسی سے راستہ پوچھو۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ نام تو نہیں لے رہا، بظاہر تو یہ کامن سا کوشچن کر رہا ہے، لیکن اس کے سوال میں جو بات ہے وہ یہ کہ تمہارا رسول تو روضہ اطہر میں سو رہا ہے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارا نبی حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہے، تو پھر رہنما ان کو بناؤں کہ ان کو بناؤں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، سوال پوچھتے ہو یا چکر چلاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے بس۔ فرمانے لگے، اگر اخلاص کے ساتھ جواب چاہیے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جاننے والے کے ساتھ تم بھی انتظار کرو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے اسی سونے والے کے بیدار ہونے کی انتظار کر رہا ہے، اگر منزل جانتا تو بیٹھا نہ رہتا، جا چکا ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورج کے بعد چراغ نہیں جلتا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جہاں تو حال یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کسی اللہ کے ہاں کسی کے نبی ہونے کی گنجائش ہوتی تو میرا عمر کس قابل ہے کہ اسے مسند نبوت پہ بٹھایا جاتا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب قدرت اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس دن کہاں بات ہو رہی، پرسنل بات ہو رہی تھی، تو پوچھنے لگے کہ حضرت عمر کے لیے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں فضیلت کا اعزاز جانشین پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے فرمایا، میرے بعد اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اسے نبوت کی مسند پہ بٹھایا جاتا۔ کیوں؟ تو میں نے کہا جہاں تک تعلق ہے فضیلت کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے افضل ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ لیکن جو حالات آنے والے تھے، جس قسم کی صورتحال پیدا ہونے والی تھی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر اور ان کی گویا طبعی جو خوبیاں ہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں کہ یہ شخص بلاغت فکر کا یہ عالم رکھتا ہے کہ فرش زمین پہ جب یہ بولتا ہے تو اس کی سوچ عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوتی۔ وہ جو موافقات عمر ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق جو وہی نازل ہوئی، بعض علماء ان کی تعداد 21 بتاتے ہیں، کچھ علماء 19 بتاتے ہیں، کچھ 17 بتاتے ہیں، کم سے کم 17 آیات تو ہیں ہی کہ جو فکر عمر کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ تو عمر صاحب وحی تو نہیں، اس پر وحی تو نازل نہیں ہوئی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کی تائید وحی نے ضرور کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے فکر کی بلاغت کا یہ عالم ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق وہی اترتی ہے. اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اس کو بناتا. تو جس امت میں فاروق اعظم جیسے بالغ نظر اور بالغ ذہن صحابی رسول کے لیے بھی نبی بننے کی گنجائش نہیں. مرزا قادیانی کے لیے کہاں گنجائش نکل سکتی؟ میرے عزیز دوست، ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جی وہ اس حد تک آپ ان لوگوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ ایک دوست اس دن گلاسگو میں مجھ سے فرمانے لگے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے حال پر. میں نے کہا چھوڑ دیا جاتا ان کے حال پر اگر وہ اپنا کفر تسلیم کر لیں. ہم وعدہ کرتے کہ ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے. لیکن المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے متفقہ فیصلے کے باوجود کہ چونکہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آج بھی اس کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو لوگ میری نبوت کو نہیں مانتے، گالیاں دی ہیں وہ تو میں دوہرا نہیں سکتا، ذریت البرایا کہا ہے انہیں، وہ تو میں دوہرا نہیں سکتا. لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یعنی پوری امت مسلمہ کو اس نے دار اسلام سے خارج کہا ہے، پوری امت کی تکفیر کی. ایک ذمی کافر ہوتا ہے، ایک حربی کافر ہوتا ہے اور ایک مرتد کافر ہوتا ہے. حربی کافر وہ ہے جس کے ساتھ آپ ٹکرا رہے ہیں، جیسے یہ سرد ہے. سرد جو ہے وہ اس وقت حربی کافر ہے، اللہ انہیں رسوا کرے. ایک ذمی کافر ہے جو سلطنت اسلامیہ میں رہتا تو ہے لیکن اسلام کے دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مسلمانوں سے وہ ٹکراتا نہیں بلکہ خراج پیش کرتا ہے. مسلمانوں کو وہ امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی یقین دہانی کراتا ہے. مسلمانوں پر اس کی جان، عزت، مال کی حفاظت کرنا فرض ہے. ایک مرتد کافر ہے جو مسلمان کہلا کر کفر اختیار کرتا ہے، یہ واجب القتل ہے. یہ واجب القتل ہے کہ اس نے غداری کی، تو یہ مرتد کافر ہے. جب تک یہ خود کو مسلمان کلیم کرتے رہیں گے امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ ان کے کفر کو اور ان کے اقتدار کو ظاہر کرتی رہے تاکہ امت مسلمانوں سے کوئی شخص ان کے درد اور ان کے فریب کا شکار نہ ہو سکے. اگر انہوں نے خود کو مسلمان کلیم کر کے پوری امت مسلمہ میں سے کسی ایک مسلمان کو بھی دھوکہ دیا کہ کسی قادیانی لڑکے کے ساتھ کسی مسلمان کی لڑکی کی شادی ہو گئی یا کسی قادیانی لڑکی کی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی، تو اس کا وبال پوری امت پہ ہوگا، بالخصوص ان اہل علم اور صاحب نظر لوگوں پر کہ جو اس مسئلے کی حقانیت کو جانتے ہوئے خاموش رہیں اور امت مسلمہ کو آگاہ نہ کریں. ان سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ مسئول ہوں گے عند اللہ. اس لیے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عالم اسلام کو بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے امت مسلمہ میں سے نہیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے امت مسلمہ سے. تو روشنی کا جو سفر شروع ہوا وہ آسمان پر سورج پہ جا کے مکمل ہو گیا اور روحانیت کے آسمان رشد ہدایت پر رحمت عالم کے جا کے مکمل ہو گیا. اب رحمت عالم کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے، لیکن جس طرح
سورج ستاروں کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح محمد عربی نے اپنے پیاروں کو روشنی دی۔ آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے ستارے کس کی دلیل ہے؟ سورج کی دلیل ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے ستارے کس کی دلیل ہے؟ سورج کی دلیل ہے۔ اور اصحاب محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جب سمندروں میں بھنور میں سفینے بھٹک جاتے ہیں تو آسمان کے ستاروں سے ساحل کا پتہ ملتا ہے، کنارہ ملتا ہے، اور جب تم فکر و نظر کی دنیا میں بھٹک جاؤ تو میرے صحابہ سے تمہیں روشنی اور ہدایت ملے گی۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے جاروں سے۔ یہ تمہیں کنارہ بتاتے ہیں آسمان کے دامن میں چمکنے والے ستارے، اور میرے صحابہ تمہیں رشد و ہدایت کی منزل بتاتے ہیں۔ ستارے سورج کی دلیل اور صحابہ محمد کی دلیل۔ اب تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو قرآن کریم کی تنویر کی طرف لے چلتا ہوں۔ فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود بس اکیلا معبود اللہ ہی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی رحیم و کریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں، وہی کارساز، وہی دستگیر، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی مصائب میں کام آنے والا، وہی دکھوں میں کام آنے والا، وہی اولاد عطا کرنے والا، وہی بیماریاں دور کرنے والا کون؟ یہ بیچ میں تھوڑا سا جو مارجن ہو جاتا ہے، میری تو دعا ہے کہ آپ بالکل صحت مند رہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ میری بیڈ لک ہے کہ مارجن کے بعد جب میں ٹچ کرتا ہوں، کبھی کبھی چیک کرتا ہوں تو تھوڑی سی سستی محسوس ہوتی ہے۔ سستی ہی کا لفظ استعمال کروں گا، ورنہ تو پھر آپ ناراض ہونے میں تو ہم جیسے فقیروں پر ناراض بھی بہت جلدی ہوتے ہیں۔ آپ ہماری جبین کی عاجزی کے لیے مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب ہی پہ میں نے کہا ہے آپ سے، سال ہا سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہی پہ زور دیجئے، تھوڑا ایسا زور دیجئے کہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وہ جو کہتا ہے نا اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی، ہماری جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود، سب لگا دیجئے اگر توفیق ہے اور کچھ جان ہے، ہماری جبین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود۔ اللہ الہ کے وارث
باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار طاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ جلالت کہاں چلی گئی ہے آپ سے؟ وہ جلالت پیدا کرنا ہوگی، ایمان اور عقیدے کی دنیا میں جلالت، کہ جسے دیکھ کر باطل کانپتا ہوا نظر آئے۔ یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں کہ باطل آپ سے نہیں ڈرتا۔ اپنے اندر یہ جوہر پیدا کیجئے کہ باطل آپ سے ڈرے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ الہکم الہ واحد۔ دعویٰ کیا قرآن کریم نے، کلیم کیا قرآن کریم نے کہ تمہارا معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہم نے تو دلیل نہیں مانگی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دلیلیں دے دی۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ میں تمہارا معبود ہوں، انشاءاللہ ہم مانتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ مانو، دلیل سے مانو۔ ہم ہوئے جو کمزور، جانتے ہیں نا ہمیں۔ ابو جہل معترض بن کے آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معراج کی بات سن کر، کہنے لگا ابو بکر ان کی ہر بات مان لیتے ہو، اب یہ بھی مان لو گے؟ فرمایا کون سی بات؟ ابو جہل کہنے لگا تمہارا آقا کہہ رہا ہے، تمہارا امام کہہ رہا ہے ایک ہی رات کے کچھ حصے میں عرش سے عرش تک گیا ہوں، آسمانوں سے گزرا، عرش بری تک پہنچا ہوں، اہل جنت کو دیکھا، اہل جہنم کی بد نصیبی کا نظارہ کیا، اور یہ سب کچھ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں ہو گیا، مان لو گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، فل کانفیڈنس کے ساتھ فرمایا اگر تو یہ دعویٰ کرے تو اقرار مشکل ہے، اور اگر رحمت عالم فرما رہے ہیں تو انکار مشکل ہے۔ کہنے لگا اصل سے تو کون ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید تجھے پتہ نہیں، ہم رحمت عالم کی صداقتوں پر کب سے عقل قربان کر چکے ہیں، یہ بات تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان لیتے ہیں۔ ابو جان کہنے لگا وہ کون سی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے آقا نے ہم سے کہا اس کائنات کا بنانے والا، یہ ساری نعمتیں ادا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، اور پھر جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہمیں دیکھتا ہے، عبادت کے لائق لات و منات عزا و حبل نہیں ہے، محمد کا معبود ہے۔ ابو جہل نے کہا دلیل مانگی، آر یو ہیو اینی پروف؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی دلیل نہیں مانگی۔ کہنے لگا کیوں؟
فرمایا اس لیے نہیں مانگی کہ اگر ہم دلیل مانگتے تو شاید ہمارا آقا ہماری ڈیمانڈ پر اللہ کے انوار و تجلیات دکھا دیتا. ابو جہل کہنے لگا تو کیا برا تھا بھائی، دیکھ لیتے اگر. تو اس میں کیا بات تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے غور سے سننا. فرمانے لگے اگر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے نا اپنی آنکھوں سے تو ہمیں یقین کا وہ مقام میسر نہ آتا جو رحمت عالم کی زبان سے سن کر آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ اتنا یقینی نہیں ہے جتنا رحمت عالم کی اطلاع یقینی ہے. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کمزور نہیں ہو سکتا. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں. رحمت عالم کا ارشاد کمزور نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے دلیل نہیں مانگی. وہ ابو بکر صدیق ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ کے صدیق نے اللہ سے کہا ارے نہیں کیسا توحید موتا کہ اللہ کا صدیق کون ہے؟ ہاں سیدنا ابراہیم. انہو کانا صدیقا نبیہ. انہو کانا صدیقا نہیں، صاد پر زیر ہے، صدیقا نبیہ. یا پھر تکلم میں ایسا ہوتا ہے، بعض دوستوں کا تکلم میں ایسا ہوتا ہے نا جی. اتنی کوشش کی میں نے تا علیہم، اس نے کہا وہی تو پڑھ رہا ہوں انعام تا علیہم. یا اللہ میں نے کہا بس کہ تو یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے تو ہی سمجھ. تو صدیقا نبیہ، انہو کانا صدیقا نبیہ. یہ اللہ کا صدیق اپنے رب سے کہا ارے نہیں کیسے توحید موتا، میرے رب سے کہا دکھا تو صحیح مجھے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. حق تعالی نے فرمایا اولم تؤمن، کیا یقین نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کیا یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، نالج ہے پہلے، اب میں پریکٹیکل کرنا چاہتا ہوں. مجھے پریکٹیکل دکھا دے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کا صدیق اپنے رب سے دلیل مانگتا ہے، لیکن محمد عربی کے صدیق کی محبت کا یہ عالم ہے. فرماتے ہیں ہم نے اپنے آقا سے کوئی دلیل نہیں مانگی اس لیے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، انہیں دھوکہ ہو سکتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضعیف نہیں ہو سکتا. تو اس نے اپنے کرم سے دلیلیں دے دی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. آسمان کی بلندی کو جب دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا، زمین کی وسعت کو دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. دن جائے گا رات آئے گی، پھر رات جائے گی دن آئے گا، میں سمجھ میں آؤں گا. پانی جیسی لطیف چیز پر کشتیاں اور جہاز تیرتے ہوئے دیکھو گے، میں سمجھ میں آؤں گا. بارش برسے گی، میں سمجھ میں آؤں گا. ہوائیں چلیں گی تو میں سمجھ میں آؤں گا. بادلوں کے قافلے رواں دواں نظر آئیں گے، میری دلیل بنیں گے، میرا برہان بنیں گے. عجیب اتفاق ہے دوستو، اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے فطرت کے ساتھ اداؤں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، اور اپنے رسول کی نبوت کے لیے صحابہ کی ساتھ اداؤں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا. فرمایا محمد رسول اللہ، محمد میرا رسول ہے. الہکم الہ واحد، میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب فرمایا محمد میرا رسول ہے، تمہارا قائد ہے، میرا محبوب ہے. یہاں بھی ہم نے دلیل نہیں مانگی،
محض اپنے فضل و کرم سے اس نے دلیل عطا فرما دی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب العالمین نے فرمایا جب آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. العالمین نے فرمایا جب آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت کو دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا انہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا. جب تم پانی پر جہاز کو تیرتا ہوا دیکھو گے تو یقین آئے گا اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا. زمین پر بارش کو برستا پاؤ گے تو تمہیں یقین ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا. اور جب ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا. بادلوں کو دیکھو گے تو یقین کر لو گے یہ چلانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. پھر جب ابو بکر صدیق کو دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ محمد کے سوا ایسا کوئی شاگرد نہیں تیار کر سکتا. جب عمر کو دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا محمد عربی کے سوا ایسا شاگرد کوئی نہیں تیار کر سکتا. جس طرح فطرت کی ادائیں میرے وجود کی دلیل بنی اسی طرح صدیق عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر کی وفائیں میرے محبوب کی نبوت کی دلیل بنی. یاد رکھیے گا برطانیہ میں رہنے والے دوستوں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا تو اسلام ہے. صحابہ کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی. صحابہ عین اسلام ہے. اہل بیت رسول عین اسلام ہے. اور سچ یہ ہے کہ قرآن علم ہے رحمت عالم کا یہ ہلکا عمل ہے. قرآن گفتار ہے اور رحمت عالم کا یہ ہلکا اصحاب و اہل بیت پیغمبر یہ کردار ہے. قرآن تھیوری ہے صحابہ و اہل بیت ماڈلز ہیں. ان کے بغیر رسول سمجھ میں نہیں آتا اور رحمت عالم کے بغیر اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تک پہنچنے کے لیے رحمت عالم کو ماننا ضروری ہے اور رحمت عالم کے در رحمت تک پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول کو ماننا ضروری ہے. کہ اصحاب و اہل بیت رسول جو ہیں یہ دلائل و براہین نبوت ہیں. الفاظ میرے امانت ہے قیامت تک کے لیے. اصحاب و اہل بیت رسول دلائل و براہین رسالت ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ابو بکر کی صداقت اس کی گواہی. رحمت عالم عادل ہے. فاروق اعظم کی عدالت اس کی گواہی ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیا ہے. عثمان ابن عفان کی شرافت اور حیا اس کی دلیل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عابد سب زندگار ہیں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے اور ان کا شہد رحمت عالم کی عبادت کی دلیل ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہیں
سیدنا خالد بن ولید کی شجاعت اس کی دلیل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدبر ہیں، صاحب بصیرت ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیتیں اس کی دلیل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفقہ میں بلند مقام رکھتے ہیں. تو ابن مسعود اور ابن عوف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقاہت کی دلیل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و حوصلے کا حوالہ ہے. تو سیدنا حسن حسین اس کی دلیل ہے. یاد رکھنا، میں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. کہیں کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ شاہ صاحب ہمارے در سے یہ بات کہہ رہے ہیں. میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. میری یہاں حاضری کے 20 سال گواہ ہیں. جو دوست غیظ و غضب میں رہے دعا تو کرتا رہا، لیکن میں نے کبھی کوئی پرواہ نہیں. الحمدللہ میں اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. میں نے اپنے ضمیر کے مطابق جو سچ سمجھا ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دنیا والوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے اسلاف پر لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے، کیا میرے اسلاف نے ان سے معافی مانگی؟ جن چکا دستار کے وارثوں نے شاہ اسماعیل شہید، حضرت خان رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور محمد الیاس رحمت اللہ علیہ پر فتوے لگائے ہیں، کیا ان حضرات نے ان سے معافی مانگ لی؟ ہر شخص اپنے سخت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہم نے اپنے ضمیر اور سخت کے مطابق زندگی گزاری ہے. الحمدللہ سو الحمدللہ. عبد المجید ندیم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، صاف کہہ دینا چاہتا ہوں. لیکن میرے کچھ عزیز دوست کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں پراپیگنڈے کے سامنے. کبھی کنفیوز نہ ہوا کیجیے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اپنے ایمان کے لیے اسی طرح عظیم سمجھنا ضروری سمجھتا ہوں جس طرح صدیق اکبر کو، جس طرح فاروق اعظم کو، جس طرح عثمان و علی کو عظیم سمجھنا ضروری سمجھتا ہوں. میں شہدائے کربلا کی عظمت کو بھی اپنے ایمان کی ضرورت سمجھتا ہوں، اپنی نجات کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. سیدنا حسن رحمت عالم کے تدبر کی دلیل ہے. رحمت عالم نے فرمایا تھا ان اپنی حاجہ سید، میرا یہ بیٹا اللہ اس کے سر پہ سیادت کا تاج رکھے گا. اور مجھے وحی کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ میرے اس لخت جگر کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو متفاوت جماعتوں میں صلح اور محبت پیدا کرے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہجرت کے 41ویں برس منظر عام پہ آئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چند مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کی مسند پہ بیٹھے. چند مہینے مسند خلافت پہ بیٹھے. پھر اپنے چچا حضرت معاویہ کو خط لکھا رضی اللہ تعالی عنہ، چچا تشریف لائیے، کوفہ کی جامع مسجد کے منبر سے میں آپ کو بٹھا کر آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اختلافات کے نتیجے میں مزید خون ریزی نہ ہو، امت مسلمہ آپس میں جھگڑتی نہ رہے. سیدنا معاویہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے میری کچھ شرائط ہیں، اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر آج ہی شروع ہو جاتی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ منگوا کر پہلے دستخط کر دیے. فرمایا اب آپ اپنی شرائط لکھ لیجیے. مجھے آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ میں دستخط پہلے کر رہا ہوں، شرائط بعد میں لکھوا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ وہی بات لکھیں گے جو آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق ہو. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی اور صلح ہو گئی.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا حسن نے بھی بیعت کی، سیدنا حسین نے بھی بیعت کی. آپ فیصلہ فرمائیے، جس کے ہاتھ پر حسن و حسین بیعت کرے ہمیں اس پر تنقید کرنی چاہیے یا اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے؟ میں خارجیوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، خارجیوں کا بھی کوئی تعلق نہیں اسلام سے، لیکن میں سواریوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو بھار کھائے بیٹھے ہیں اصحاب رسول کی عظمت پر سنگباری کے لیے. میں ان دونوں کو اسلام کا عدو سمجھتا ہوں، اسلام کا دشمن سمجھتا ہوں. اس کمپرومائز کے بعد چونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل کا منظر بھی یاد رکھتے تھے، سفین کا منظر بھی یاد رکھتے تھے. جبل میں 12,000 کلمہ پڑھنے والے کٹ گئے، سفین میں 70-80 ہزار کلمہ پڑھنے والے کٹ گئے. وہ چاہتے تھے کہ آپ خون ریزی بند ہونی چاہیے. انہوں نے سیاست پر شروع نہیں کی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آل رسول اولاد بطول کو دنیاوی سیاست آتی ہی نہیں. وہ دین قرآن و سنت کسی کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. ان کی سیاست بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے. یہ جو آج کل لوگ سیاست لیے پھرتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، منافقت کے نام سیاست رکھا ہوا. یہ سیاست اولاد علی کو نہیں آتی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے کمپرومائز کیا. اس کے بعد حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوتی ہے جی؟ سن 60 ہجری کو 41 میں مصالحت ہوئی، کمپرومائز ہوئی. 60 اور 41 کے درمیان کتنے سال ہیں؟ 19 سال. تاریخ کا مطالعہ کر کے مجھے بتائیے 41 سے 60 کے درمیان کوئی معمولی سا بھی تصادم امت مسلمان میں نہیں ہوا. مسلمان آپس میں نہیں لڑے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز کے بعد چن چن کر ان منافقین کو ٹھکانے لگا دیا جو آگ لگانے والے تھے، جو مسلمانوں کو لڑانے والے تھے، جو مسلمانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والے تھے. لمبے لمبے جبے پہن کر، لمبے لمبے جبہ دستار کی آڑ میں جو تفریق بین المسلمین کے ماہر تھے، چیمپئن تھے، ان منافقین کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی صفائی کا موقع دیے صفایا کر دیا. صفایا کر دیا. جب آگ لگانے والے نہ رہے تو پھر آگ بھی بجھ گئی. آج ہم ادھر سے آگ بجھاتے ہیں، ادھر سے بھڑک اٹھتی ہے، ادھر سے بجھاتے ہیں، ادھر سے بھڑک اٹھتی ہے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں. وہ جب تک امت میں لڑائیاں پیدا نہ کرے، جب تک امت کو آپس میں نہ لڑائے، ان کے ذاتی مفادات پورے ہی نہیں ہوتے. انہوں نے آگ لگا رکھی. آج پھر ایک معاویہ کی ضرورت ہے. وہ جیسے کہا نا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اس دن مولانا خواجہ خان محمد صاحب گلاسکو میں مجھ سے پوچھنے لگے، شاہ صاحب ہم کیا کریں؟ اپنے ہی ہمارا گھر کے سر بنے ہوئے. وہ لوہا کوئی آدمی درخت کاٹ رہا تھا نا تو لکڑی چیخ اٹھی. وہ بابا شادی نے لکھا ہے، یہ سنا بھی انہوں نے ہوگا. میں درخت کی آواز انہوں نے سنی ہوگی، میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. اصل میں وہ کچھ تھوڑا سا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے درخت کی بات کیا سنیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص درخت کو کاٹ رہا تھا تو لکڑی چیخی کہ بھائی تم کیوں کاٹتے ہو؟ تیرا قبیلہ جدا، میرا قبیلہ جدا، تم سنتی ہے میں بلوچی. یہ بھی تو آپ کے اندر ہے نا جی. ہاں، یہ گرمان والوں کی مسجد علیحدہ ہونی چاہیے اور کھڑے والوں کی علیحدہ ہونی چاہیے. خدا کے لیے آپ اپنے حال پہ رحم کریں. ایسی سوچ مت پیدا کیجیے. خدا کے لیے اس سوچ کو دفن کر دیجیے. ہم سب بھائی ہیں. یہ جغرافیہ، یہ فاصلے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اسلام نے ان سارے بتوں کو دفن کیا ہے. آپ پھر زندہ کر بیٹھے انہیں. تو لکڑی کہتی ہو تیرا قبیلہ جدا، میرا قبیلہ جدا. یار کیوں کاٹتے ہو تم؟ لوہے سے کہا
تو لوہا میں لکڑی، کیا بگاڑا ہے میں نے تیرا؟ تو وہ کڑھائی کہنے لگی تو مجھ سے کہتا ہے دیکھتا نہیں ہے میرے اندر تیری جنس گھسی ہوئی ہے، وہی اٹھا اٹھا کے مارتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو میں تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ عبد المجید ندیم کی ٹریجڈی بھی یہی ہے، میرا سارا المیہ یہی ہے کہ ہر پہلو پر میری جنس میرے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ میں نے حضرت مولانا سے عرض کیا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب مدثر سے، ہم یہ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امت مسلمان ممنون ہے، 100 سال سے تحفظ کر رہی ہے قادیانیت کا، اور میری معلومات کے مطابق مولانا ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوششوں سے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، میری معلومات کے مطابق۔ تو میں نے کہا حضرت معاویہ کی ضرورت ہے، بس یہ دور پھر کسی معاویہ کی تلاش میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، 19 سال تک امن ہو گیا، 19 سال تک امن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس وقت کے حالات کے مطابق اپنا جانشین بنا لیا تو آپ ناراض ہوئے پھرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا حسن بھی تو ان کے جانشین بنے ہیں، اس پر ناراضگی نہیں ہوتی، اس پر ناراضگی ہوتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیوں بنا لیا۔ پہلی بات تو یہ ضروری نہیں کہ اس وقت وہ خامیاں ہوں اس میں جو بعد میں سامنے آئی ہے، یہ طے کر لیجئے کہ حضرت معاویہ کی بصیرت ہم سے بہتر تھی، خدا کے لیے یہ مان لیجئے، حضرت معاویہ ہم سے زیادہ مخلص تھے، مان لیجئے اس بات کو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قاتل وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مصداق ہے، حبیبہ کبریہ نے انہیں سینے سے لگا کر دعا کی، اے اللہ سے ہادی بنا، مہدی بنا، اس پر بھی اور اس کے ذریعے بھی امت کو ہدایت نصیب فرما۔ مان لیجئے کہ حضرت معاویہ ہم سے اچھے تھے، انہوں نے اس وقت جو بھی فیصلہ کیا وہ اپنی بصیرت کے مطابق صحیح کیا۔ میں ہرگز نہیں مرعوب ہوتا ہوں ان لوگوں سے جن کے ہاں عقائد کے لیے، عقائد کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دو میں سے کسی ایک کو خطا کار مانے، کہ یہ حضرت علی کی غلطی تھی یا حضرت معاویہ کی غلطی تھی۔ نہ حضرت علی غلط کار ہے نہ حضرت معاویہ غلط کار ہے، آگے جانے والے منافقین غلط کار ہیں، وہی جان نہیں ہے، یہ دونوں مظلوم ہیں، صرف دونوں مظلوم ہیں۔ ایک چھوٹی سی داڑھی والا مجھ سے کہنے لگا، یہ بھی خاص ایک پہچان ہے، کہنے لگا صاحب دو آدمی لے گئے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک تو سچا ہوتا ہے کوئی ایک جھوٹا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں لینے والے سچے ہوں؟ میں نے کہا کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے جب امی لاتا خود بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تکون فرقت بین بنی اسرائیل ولم تکن قولی، یہ طبری اور ابن جریر کی عبارت نہیں ہے، قرآن ہے۔ یہ دو پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، ان کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی پکڑی ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک کو غلط کہہ کے دکھائیے، پھر ہم تیری طبیعت صاف کریں۔ میں نے کہا یہ دونوں صحیح ہیں، ہارون بھی نبی اللہ ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی اللہ ہے، دونوں معصوم میں ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ بیچ میں وہ لانتی کردار تھا سامری کا وہ لانتی کردار تھا جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ بالکل اسی طرح حضرت علی بھی صحیح ہے، سیدنا معاویہ بھی صحیح ہے، بیچ میں کردار تھا ابن سبا کا، منافقین کا۔ خدا کا غضب ان پہ ہوگا انشاءاللہ، علی بھی رحمت عالم کے پہلو میں ہوں گے، معاویہ بھی محمد عربی کے سامنے رحمت میں ہوں گے، یہ دونوں جنت میں ملیں گے آپ کو۔ اور رہے حسین کی عظمت پہ قربان جاؤں، حسین کے جوتوں کی خاک مل جائے تو آنکھوں کا سرما بنا لوں، مجھے حضرت حسین کا جوتا مل جائے تو سر کا تاج بنا لوں۔ آج بھی میں واقع کر دینا چاہتا ہوں کہ یزید و حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یزید جیسے کروڑوں بھی حضرت حسین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
بیچ میں جس طرح وہاں منافقین نے کردار ادا کیا، یہاں بھی منافقین نے کردار ادا کیا۔ میرے عزیز دوستو، اصحاب اہل بیت رسول دلائل ابراہیم لوگوں کو تھے، ان کو ماننا اسلام اور ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اصحاب اہل بیت رسول سے ہٹ کر مسلمان ہو جاؤں گا، ناممکن ہے۔ جس طرح رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی موحد نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، رحمت عالم کا دامن چھوڑ کر کوئی موحد نہیں ہو سکتا، اللہ کی توحید کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ پہلے وہ محمد عربی کا غلام بنے گا، پھر موحد مانا جائے گا۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر کوئی محمدی نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ذکر محبوب کے حضور کے دادا سیدنا ابراہیم رب العزت کے حضور دامن پھیلائے کھڑے ہیں اور عرض کرتے لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ پھر معبود مجھے اس دن کی ندامت سے بچا لیجیے گا، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی، رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، برادریاں بھی۔ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ بس جس دن تیرے نظر کرم کے بغیر کام نہیں بنے گا، مجھے اس دن کی ندامت سے بچا لینا۔ یہ خلیل اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے، اور جس کے متعلق فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ان کے متعلق فرمایا گیا سورہ تحریم میں يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ خلیل مانگ رہا ہے اور رحمت عالم سے کہا جا رہا ہے حشر کے دن وعدہ کرتا ہوں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، صرف محبوب کی نہیں، والذین آمنوا معہ، اس کے وفاداروں کی بھی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے وفادار جو زندگی کے سفر میں ہر قدم پر والذین معہ، جنہوں نے معیت کا، رفاقت کا، دوستی کا ہر مرحلے پر حق ادا کرتے ہوئے وفا کا معیار قائم کر دیا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہجرت میں بھی، اور قیامت تک قبر میں بھی، اور کل حشر میں بھی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ حشر میں محمد عربی کا قافلہ یوں آئے گا، راولپنڈی والوں، حشر میں محمدی قافلہ یوں آئے گا کہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اور نور بھی ساکن نہیں، متحرک نور، موبائل نور، جیسے بادشاہوں کے ارد گرد نوکر چاکر دوڑتے ہیں، رحمت عالم اور اس کے غلاموں کے ارد گرد نور کا سیلاب متلاطم ہوگا۔ اور سیدنا آدم سر اٹھا کے کہیں گے حشر میں اپنی اولاد کو، میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا، میرا فرزند وہ دیکھو
حبیب کبریا آیا. قوم کے نذرانوں پہ پڑے ہوئے میرے بھائی مولوی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ جسمانی طور پر اٹک گیا اور تفریق اور فرقواریت کی سزا پیدا کر دی. ایک لمحے کے لیے میرے پاس آئے, میں اسے سمجھاؤں تمہیں کیا ہو گیا ہے. میرے آقا کا تو یہ مقام ہے کہ ان کی ذات کیا, ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب امنتے ہوئے دیکھتا ہوں. میرا پسند وہ دیکھو, شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں میں خیر میں آپ کو شامل کر کے آج کی رات کے حوالے سے نامہ اعمال سے کچھ سیاہی دھو دینا چاہتا ہوں اور نامہ اعمال میں کچھ روشنی کے نقوش مرتب کرنا چاہتا ہوں, اس لیے آپ کو تکلیف دیتا ہوں. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. ہو سکے تو ادھر سے اس مصیبت سے نکل آئیے. ویسے بھی یہ مہینہ آپ کو ادھر سے نکال کے ادھر لانا چاہتا ہے, لیکن ہم بڑے سیلفش ہیں. اس مہینے میں بھی اسی کا فکر ہمیں کھا جاتا ہے, اسی کو بھرتے رہتے ہیں. شہری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کچھ کھانے کو دل نہ کرے, اور افطاری اتنی خوفناک کہ ساری قضائیں ادا ہو جائیں. کیوں بھائی؟ اور بڑے متقی بنے ہوئے ہیں جی, ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. اوہو, یکم رمضان کو بھی اپنا ویٹ دیکھ لینا تھا اور عید کے دن بھی ویٹ دیکھ لیجیے گا. اللہ کو راضی کیا یا نفس کو پالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی افطاری کی ایک جھلک بتاؤں, ایک جھلک بتاؤں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رحمت عالم کی چھوٹی لخت جگر, چھوٹی لخت جگر, صاحبزادہ صاحبزادی نہ کہا کرو, یہ صاحب تمہارے ہیں, پتلونی ہیں, ان کو اپنے پاس رکھیں. فرزند بیٹے کے لیے بیٹا, فرزند لخت جگر نور نظر, اور بیٹی کے لیے دختر لخت جگر بیٹی. یہ صاحبزادہ صاحبزادی سے نکل آؤ خدا کے لیے. صاحب ابھی تک نہیں گئے, ہمارے ذہن میں اترے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم کی چھوٹی لخت جگر, ولادت میں چھوٹی, مقام میں بڑی. یہ تقسیم ہے نا, اللہ کی تقسیم ہے نا. افطاری کے لیے تیاری کی ہوئی, اور تیاری کی ہوئی ہے جو کی ایک ایک روٹی بنائی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. اس لیے کہ اپنے ابا حضور کے گھر بھی جو ہی زیادہ کھا کے آئی ہیں. آپ کو آج یہ بتا دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو 80% اور گندم کو 20% استعمال فرمایا ہے. ہو سکے تو آپ گندم کم کھائیں. گندم نے پہلے جنت سے نکالا, آپ دنیا سے نکالے تھے. جو بارلے, یہ میں نے وہاں لندن لائبریری میں مطالعہ کے دوران ایک مستشرق کا پمفلٹ پڑھا کہ فوڈ آف دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان. اس نے بہت سی باتیں لکھنے کے بعد کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف معلم اور ہادی نہیں ہے, بلکہ ایک بہترین معالج اور ڈاکٹر بھی. اتنے بہترین معالج ہیں اور انسانی نفسیات کے ماہر ہیں کہ اگر آپ کے دسترخوان کو فالو کیا جائے, اگر آپ کے غذا کو اختیار کر لیا جائے, موت تو اپنے وقت پہ آئے گی, اسے ٹالا نہیں جا سکتا, لیکن بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا.
اب جو کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی اپسیٹ ہو گیا ہے، کسی کا دل دھڑک رہا ہے، ہارٹ پرابلم ہے، اور کسی کا کیا مصیبت ہے، کبھی غور فرمایا آپ نے؟ آج چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں امانتاً۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گوشت میں گھی استعمال نہیں فرمایا، گوشت کو علیحدہ سالن فرمایا، گھی کو علیحدہ سالن فرمایا، ان دونوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ گوشت کو مسالے کے ساتھ کبھی نہیں بنایا، صرف دو صورتوں میں، ابالا، بوائل یا بھونا انگاروں پر، باربیکیو جسے کہتے ہیں آپ۔ بس یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ تو دلی والوں کا فیضان ہے۔ ہم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سیمینار پر جب گئے دلی میں تو ہم نے اپنے کک سے کہا بھی مسالہ کم ڈالنا، بلکہ اگر نہ بھی ڈالو تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہم حسب ضرورت نمک وغیرہ ڈال لیں گے۔ اس نے کہا جی اچھی بات ہے۔ جب سالن ہمارے سامنے رکھا ہو ہم نے تو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی مصیبت معلوم ہوتی ہے، کیوں ہی چکھا، لا الہ الا اللہ، اچھے تھی اس قدر۔ ہم نے اس کو بلایا، ہم نے روکا تھا، بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں ڈالا، تھوڑا سا معمولی سا ڈالا ہے آپ کے کہنے کے مطابق۔ میں نے کہا یہ معمولی جب یہ ہے تو پھر پورا کیا ہوگا؟ یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس وقت، خصوصاً یہ جو مشرقی ممالک، بنگلہ دیش ہو گیا، ہم ہو گئے، انڈیا، یہ دلی والوں کا کھانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ استعمال فرمایا اور اس کو بھی چھانا نہیں، حالانکہ جو کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ گندم کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے، ثقیل نہیں ہوتا، سخت چبھنے والا ہوتا ہے۔ کسی حکیم سے پوچھیے، لیکن حکیم اچھا ہو کوئی، حیدرآباد میں مولانا میں گیا تو مال پر ایک بورڈ لکھا تھا، وہ جو جناح کالونی بنی ہے نا، جب وہاں ٹرن کرتے ہیں تو اسی پر ایک بہت بڑا بورڈ لکھا تھا، محترم قبلہ حضرت حکیم، بڑے بڑے حکیم، آگے ان کا اس میں گرامی، ان کا مطلب نیچے لکھا تھا مریضوں کو ملنے کے اوقات، تو ملنے کو انہوں نے میم اور لام کے درمیان کھینچا، میم اور یوں کھینچا، نام کدھر کیا، پھر جو یوں بنایا تو وہ بن گیا مریضوں کو مسلنے کے اوقات۔ بھیا ایسے حکیم سے نہ پوچھنا۔ رات کو جلسے میں نے کہا حیدرآباد والوں، میں نے حکیم بہت دیکھے ہیں لیکن یہ منفرد حکیم تمہیں ملا ہے جو صرف تمہارا تشخیص کے لیے نبض نہیں دیکھتا، تمہیں مسلتا بھی ہے خیر سے۔ خیر اگلے دن بورڈ اتر گیا۔ تو سخت ہوتا ہے وہ چھلکا اس کا، جو کا گندم کے چھلکے کے مقابلے میں وہ دیکھنے میں نرم ہوتا ہے، یہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بننے والے آٹے کو چھانا نہیں دیا، چھلنی تھی ہی نہیں حضور کے گھر میں۔ یار اجازت دو تو میں کہہ دوں کہ چھلنی کا کوئی تعلق ہی نہیں رحمت عالم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی والا انداز اختیار ہی نہیں کیا، ہمیشہ انچنا آٹا استعمال فرمایا اور جو کا استعمال فرمایا۔ آپ کے جو سفید آٹے کے وائٹ فلور کے یہ جو پلاسٹک کے پراٹھے ہیں، پر یہ کھاتے رہیے، زہر کی کیا ضرورت ہے، کھاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو کیا بات کہاں سے چل رہی تھی جی؟ افطاری میں چوکے کچھ روٹیاں بنائی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عام افطاری کے وقت کسی نے دروازے پہ دستک دیا، ابن السبیل میں مسافر ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے سیدنا حسن سے فرمایا، بیٹا میرے حصے کی روٹی لے جاؤ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہوں، پانی اور کھجور کے دانے سے افطاری کرنا میرا شیوا اور معمول ہے، میرے آقا کا بھی یہی معمول تھا، روٹی لے جاؤ۔ سیدنا حسن نے عرض کیا، ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی لے جاؤں۔
فرمایا خیر میں حفاظت کی کیا بات ہے، ضرور لے جائیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر دی، اپنے بھائی جان کے دامن میں ڈال دی، میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ۔ سیدنا حسن جانے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ، کہ میں نے تو رحمت عالم کی گود میں سخاوت کے سلیقے سیکھے ہیں۔ یہ چاروں روٹیاں لے کے جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خادمہ سیدہ سجدہ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر سیدنا حسن کے دامن میں ڈالتے ہوئے عرض کرنے لگی شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے صرف علی کا گھرانہ ہی نہیں علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے آقا کے ہاں افطاری کا انداز، اور آپ دیکھیے اپنی افطاری، علماء کرام کی افطاری، مشائخ عزام کی افطاری، ساتھ آپ کی افطاری کا کبھی آپ نے پتہ نہیں نظارہ کیا ہو؟ ایک جگہ میں گیا ہوں، روحانی تعلق والے لوگ ہیں، مجھ سے گئے تھے، میں نے ان سے کہا بھائی اس میں ہو سکے تو سبزی بنانا اور سالن میں گھی بالکل نہیں ڈالنا، روغن نہیں ڈالنا، سرگودا میں وہ سبزی تو کیا بنانا تھی انہوں نے، مرغ تھا اور 2-2.5 کلو گھی ہی تھا، بس اور کچھ بھی نہیں، بلا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ تو میں نے اس سے کہا اجاز کہ میں نے تمہیں روکا تھا کہ گھی نہ ڈالنا۔ کہنے لگا حضرت کتنے دنوں کے بعد کچھ آئے ہو، تھی سارا منہ کالا کرنا بھی ابھی تارے سامنے سبزی یا دال رکھ چھوڑیے کہ جو سالن بھی بنائیے تو گھی بغیر بنائیے، ان سارا منہ کالا کرنا بھی چل میں کہ تو اپنا منہ سفید چیتا رکھ یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک ہمیں اس کی قید سے نجات دلانے کے لیے آتا ہے، وہ کدھر لانا چاہتا ہے، رمضان ادھر لانا چاہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ یہ کاری نسخے والا نہیں ہے، کاری صاحب والا، یہ کشش والا، نہ میں کچھ کر سکوں گا نہ تو کچھ کر سکے گا۔ تو ادھر سے جواب آئے شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے اوپر حضرات اللہ اکبر، اوپر تو جنات آئے شاید آپ سے بھی زیادہ۔ قریب آ جاؤ نا میرے ساتھ، اس کو مستی کے سفر میں میرے قریب آ جاؤ۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سنتے رہے ہو، آج پریکٹیکل ہو گیا۔ سنتے آئے تھے ہم غزوہ احد میں، اختتام پہ نگاہ رسالت نے جائزہ لیا، من قضا نحبا من ينتظر، جائزہ لیا کون منزل کو جا پہنچا اور کون منتظر بیٹھا ہے۔ جائزے میں محسوس کیا ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آ رہا، جس کی چھوٹی سی بچی رحمت عالم کی گود میں بیٹھی ہے، پیار فرما رہے ہیں آپ۔
فرماتے ذرا دیکھو میرا سعد کہاں ہے؟ ابن ربی نظر نہیں آ رہا، دیکھو نا ذرا۔ ایک انصاری مجاہد اٹھا اور احد کے سینے پہ بکھری ہوئی شہداء کی لاشوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ فرمایا سعد ابن ربی زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کہا سعد ابن ربی زندہ ہو تو بولو، کوئی رسپانس نہ آیا۔ تیسری مرتبہ کہتا سعد ابن ربی زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں۔ تو اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا، کسی کے لیے زندہ نہیں ہوں، لیکن اگر وہ یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے چند سانس امانت ہے۔ زندگی نے یاد کیا ہے تو پھر کیسے چپ رہوں؟ وہ مجاہد نوجوان دوڑتا ہوا آیا، دیکھا زخموں میں چور چور ہے، لیکن چہرے پر راحت و مسرت کی ایسی چمک ہے کہ دولہا کے چہرے پر بھی نہیں ہوتی۔ وہ سعد، وہ بوڑھا اپنے جوان انجام پر کہتا ہے میرے آقا سے سلامت کرنا، اور کہنا آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سمندروں دریاؤں ندی نالوں آبشاروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ، کائنات کے تمام تعداد سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتوں سے زیادہ درود و سلام ہوا آپ پر محمد۔ ہم ہرجائی تھے، تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا، ہم مجاور تھے، تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم حلوائی تھے، تو نے ہمیں شہدائی بنا دیا۔ محمد ہم موت سے ڈرتے تھے، تو نے زندگی کا وہ راز سمجھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ بظاہر مر رہا ہوں لیکن رب العزت کی قسم زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ آج بھی زمانہ حیران ہے، قاتل مقتول کو تڑپتا دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انہیں زندہ رہنے میں اتنی خوشی نہیں جتنا مجاہدین کو شہید ہو جانے میں خوشی ہے۔ وہ مار کے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ مر کے بھی فخر کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ ملا، یورپی صحافی ملا، السلام علیکم کہا مجھے۔ میں نے کہا مسلمان ہو گئے ہو؟ کہتا ہے یس، ناؤ آئی ایم مسلم۔ میں نے کہا کوئی کتاب پڑھی ہے تو نے؟ کسی عالم سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہتا ہے نو، افغانستان سے آ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا وہاں کسی سے ملاقات ہوئی؟ لٹریچر کو اسٹڈی کیا؟ کہتا نہیں، انسان کو پڑھا۔ جلال آباد کے قریب ایک بستی پر میزائل گرا، کچے مکان ریزہ ریزہ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امریکہ لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو خدا کی تجھ پر، انسانی حقوق کا نمبردار بنتا ہے درندہ۔ تیرا جسم جتنا گورا تیرا دل اس سے زیادہ کالا۔ ایک بچہ 3 سال کا بچہ زخمی ہوا، بہن نے اٹھایا، ماں کو جا کے دیا، ماں بھی زخمی تھی، اس نے تڑپتے ہوئے بچے کو دل سے لگا لیا۔ کچھ دیر بچہ تڑپا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ماں نے محسوس کیا کہ چل دیا، میرا بیٹا چلا گیا، تو ایک خاص کیفیت میں کہتی ہے دماغ راز ہویا، گما محبوب محمد کا گما سلام ہوا۔ وہ جب اس کہتا ہے میں نے اپنے گائیڈ سے کہا اس ماں نے کیا کہا ہے؟
اس کا ابن قائس ماں نے اپنے جاتے ہوئے بچے سے کہا ہے میرے بیٹے میرے پیارے محمد کو سلام کہنا اور اس سے کہنا اولاد بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اولاد بہت محبوب شے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نام اس سے زیادہ ہمیں کوئی شے پیاری نہیں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول۔ میں تیرے صفاتیوں میں تیرے صفاتیوں بے شک کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مگر بھی دنیا حیران ہے، سب کچھ لٹانے کے باوجود اتنے خوش کیوں ہیں؟ وہ علامہ کی بات عملاً سمجھ میں آ گئی آج۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، ہاں بتان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ